السلام علیکم جی، پہلے یہ آپ مفتی عبدالرحیم صاحب کی گفتگو سن لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی طالبہ نہ شہید ہوئی ہے نہ لاپتہ ہوئی ہے، جس کے پاس بھی اس کے شواہد ہیں، ام احسان کے پاس ہوں، مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس ہوں یا کسی اور کے پاس ہوں، اگر اس کے پاس کوئی شواہد ہیں تو میں باقاعدہ اس کو دیکھوں گا۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، مفتی عبدالرحیم صاحب کو بہت سارے لوگوں نے شواہد پیش کر دیے۔ آج کچھ شواہد میں بھی پیش کروں گا کہ 2007 میں مدرسے کی طالبات شہید ہوئی، جن کے ورثاء کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں شہید ہو گئی ہیں۔ جو لوگ زخمی ہیں ان میں بھی نہیں ہے کوئی جیل، کوئی ہاسپٹل، کوئی جگہ، کوئی ٹرسٹ ہم نے چھوڑا نہیں ہے، ہمیں اس کی معلومات نہیں ہو رہی۔ 8 دن ہو گئے ہیں جی، ہم رات کو سو نہیں سکے ہیں۔ سمجھ گیا، میں نے کہا جی کہ آپ مجھے بتائیں کہ قصور کیا اس کا، اس نے نماز پڑھی ہے وہاں پر، اور اگر سیکورٹی والوں نے ان کو باہر نہیں آنے دیا تو اس پہ بتائیں میرا کیا قصور ہے اور اس بچے کا کیا قصور۔ میں کراچی میں تھا اور میں تیسرے دن یہاں پہ پہنچا ہوں۔ اس وقت میں نے لاؤڈ سپیکر سے بھی وہاں پہ اعلان کیا تو اس کا کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ اس کی ایک سہیلی تھی جس کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، اور اس وقت اس نے کہا کہ وہ شدید زخمی ہے، جو رات کی جو گولہ باری کی گئی ہے اس سے کافی طلبہ جو ان سے وہ شہید ہو گئی ہے، اور آپ کی ہمشیرہ جو ان سے اس میں وہ زخمی۔ اور تمام تر ثبوت پیش کرنے کے بعد، شواہد پیش کرنے کے بعد، مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی عبدالرحیم صاحب اور ان کے ادارے کے تمام لوگ ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت نہ جانے کس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں کہ وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی خلاف ہیں، اور تمام علماء سے ہٹ کر، مطلب جمہور سے ہٹ کر وہ افراد اور تفرد کا شکار ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جامعۃ الرشید جو ہے نا وہ دنیا کا سب سے معتبر ادارہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت معتبر ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے زیادہ معتبر ہیں، بڑے بڑے علماء کرام، مولانا منظور مینگل صاحب نے پچھلے دنوں ریسنٹلی ان کے اوپر جو ہے ویڈیو بنے، اس کے اوپر بھی مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ فضول کا اپنے استاد صاحب کا دفاع کر رہے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب جو میرے شیخ ہیں، انہوں نے جامعہ حفصہ کا ایشو اس لیے اٹھایا کہ جو تحریکیں پاکستان آرمی کے خلاف دھماکے کر رہی ہیں وہ جامعہ حفصہ کو اپنی نظموں میں، اپنی تقریروں میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ یہ فوج ہے جس نے معصوم بچیوں کی جو ہے نا ان پہ بمباری کی ہے، معصوم بچیوں کو چیتھڑے اڑائے ہیں، اور ہزاروں بچیاں شہید ہو گئیں، ہزاروں اغوا ہو گئیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ جبری زنا ہوئے۔ اساتذہ کی رسپیکٹ کرنا، علماء کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے، لیکن اس طرح کی ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو ضرورت ہی کیا پڑی ہے کہ 18 سال کے بعد آپ اس موضوع کو، اس عنوان کو دوبارہ اٹھا رہے ہیں؟ یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس موضوع کو دوبارہ کیوں اٹھوا رہے ہیں، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹاپک اٹھایا اس لیے ہے کہ اس وقت پاکستان آرمی پہ بہت زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں پورے ملک میں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ٹی ٹی پی اور جتنے خوارج وغیرہ ہیں وہ لوگ ہماری فوجی جوانوں کو اس لیے شہید کر رہے ہیں کہ لال مسجد میں طالبات شہید ہوئی تھی۔ تو بھائی کیا آپ کے اس طرح کے موضوع کو اٹھانے سے کیا یہ ٹی ٹی پی اور پاک فوج کے درمیان جو جھڑپیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی؟ کیا یہ آپ کی اس طرح کی گفتگو سے کوئی فائدہ ہوگا؟ 18 سال پہلے جو چیز کلوز ہو چکی ہے، جو معاملات ختم ہو گئے ہیں، مطلب ضرورت کیا پڑی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے زخموں کو کھریجیں جن کے بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا، جن پر فاسٹ فورس بم برسائے گئے تھے، جن پر سیدھی گولیاں چلائی گئی تھی، ایک مدرسے کے طالبات ہو چلے، ایسی کون سی گولیاں تھی جو سمجھدار تھی کہ انہوں نے لڑکوں کو جا کے لگنا تھا، لڑکیوں کو نہیں لگنا تھا؟ ایسے کون سے فاسٹ فورس بم تھے جو وہاں پر پھینکے گئے کہ انہوں نے لڑکیوں کو تو ہٹ نہیں کیا لیکن لڑکوں کو ہٹ کیا؟ یہ آخری وقت کا میں یہاں پہ کلپ ایڈ کر دیتا ہوں۔ جہاں پر غازی عبدالرشید صاحب جو ہے وہ آخری وقت میں بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ طالبات اور کچھ طالب علم موجود ہیں، مطلب جب آخری دن تھا آپریٹ کا اس وقت بھی کچھ طالبات وہاں پر موجود تھی، تو کیا وہ طالبات شہید نہیں ہوئی ہیں؟
ہمارا یہ مقصد ہے ہی نہیں بھائی، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے اس موضوع کو اٹھانے کی؟ آپ یہاں پر 100% رونگ ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب بھی اور مفتی عبدالرحیم صاحب بھی، اور نہ جانے کن کے ایجنڈے پر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس طرح کے شرور سے، فتن سے علماء کرام کو محفوظ رکھے، اور علماء کو آپس میں، علماء دیوبند کو آپس میں جڑنے کی، علماء دیوبند ہوں یا تمام علماء جو ہیں وہ آپس میں جڑ کر رہیں۔ پہلے ہی بہت زیادہ ہم لوگ ٹوٹ چکے ہیں، ہمیں فرقوں میں، مختلف تفرقہ بازی میں پھیلا دیا گیا، بانٹ دیا گیا، اور امت کو تقسیم کر کے کاٹا جا رہا ہے۔ اس وقت غزہ میں، مختلف جگہوں پہ، پوری دنیا میں مسلمان کٹ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپس میں اتحاد اور ہم آہنگی نہیں ہے۔ تو جہاں پر ہمارے لیے پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، پاک فوج کے جوان ہمارے اپنے بھائی ہیں، لیکن کیا آپ اس طرح کے عنوانات کو چھیڑ کے میرے خیال میں آپ مزید جو ہے نا وہ بھڑکاوا دے رہے ہیں۔ تو آخر میں پھر کہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی عبدالرحیم صاحب رجوع فرما لیں۔ شواہد پیش کر دیے گئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی شواہد پیش کی ہیں، آج ہم بھی آپ کو شواہد پیش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہاں پر ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ پرویز مشرف کو بچانے کے لیے آپ لوگ نہ جانے کیوں میدان میں آئے ہیں۔ رجوع کریں، رجوع کریں، رجوع کریں۔